बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, 3 बातें। एक तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, एक पीटीआई के सपोर्टर्स को पैगाम और एक जनरल आसिम मुनीर को पैगाम। सबसे पहले तो पाकिस्तान के बनने पर ज़रा 2-4 बातें। एक तो ये कि देखिए, पाकिस्तान ना तोप से बना, ना गोले से बना, ना जंग से बना। पाकिस्तान बना क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक विज़न था। अल्लामा इकबाल साहब से शुरू हुआ, कायद आज़म उसको आगे लेके चले, उनके साथ उनकी बहन थी और बहुत से पाकिस्तान भर से, बंगाल से, मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के हिस्सों से, यूपी से लोग चले साथ उनके। और जो कायद आज़म का विज़न था, उस विज़न ने जहन में सोच थी, उस सोच ने दिलों को काबू किया। और फिर कैसा काबू किया उस सोच ने, उस विज़न ने, पाकिस्तान के ख्वाब ने किस तरह काबू किया? इस तरह काबू किया कि लोग अपने घर बार छोड़कर आ गए। तो एक सोच थी और सोच हर चीज़ पर हावी थी। सोच जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन था, एक कॉलोनियल पावर, उस पर हावी थी। सोच जो इंडियंस की और कांग्रेस की जो मेजॉरिटी थी और जो उनके नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स थे और मुस्लिम भी कुछ फॉलोअर्स थे, उनकी मेजॉरिटी थी, उस पर हावी हुए। और जो देखा हमने जवाहरलाल नेहरू साहब की जो एक सियासत थी, जिसमें कि कांट छींट और कोशिश थी कि पाकिस्तान ना बने, उस पर भी हावी थी। और नेहरू को सपोर्ट थी यूके की, लॉर्ड माउंट बैटन जिन्होंने पाकिस्तान बनाना था। तो वो लकीर खींचनी थी मैप पे इंडिया के। तो ये इतनी चीज़ों पर, उस ताकत पर, हर चीज़ पे क्या हावी हुआ? एक सोच, एक आइडिया। और उस सोच और आइडिया ने आखिर हमें क्या दिया? एक मुल्क दिया। और लिखते हैं, बहुत हिस्टोरियंस ने लिखा है कि nobody has been able to through an idea create a homeland। तो ये आइडिया ने जब होमलैंड, उससे हमें पाकिस्तान मिला, तो ये देखें कि लोग कैसे, ये इट इज़ नो लेस दैन अ मिरेकल। ये मोजज़े से कम नहीं है कि किस हद तक लोगों के जहनों पे, दिलों पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो अल्लामा इकबाल साहब ने शुरू किया था, ये दिस आइडिया ऑफ मुस्लिम होमलैंड, पाकिस्तान, जहाँ के हर एक की, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स को आज़ादी होगी, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहरहाल, मोर टू द पॉइंट के लोग उठ के सब चीज़ें, अपनी सब घर बार छोड़ के निकल पड़े। आपको कहें तो आपके घर वाले कि कमरा बदल लो भाई, घर बदलना तो दूर की बात है, लगता है क़यामत आ जाती, ओहो क्या मसाइल हैं। तो लेकिन ना उस वक्त इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना ऐसे था कि जी बातें एकदम से 1 सेकंड में फैल जाएं। लेकिन कायद आज़म का जो पैगाम था वो फिर भी फैला। हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मेजॉरिटी मुसलमानों को, उसने ऐसा अपने दिलों में बसे लोगों के कि वो घर बार छोड़ के, जहाँ उनकी नस्लों ने वक्त गुजारा था, ज़िंदगी गुजारी थी, अपने कब्रिस्तान, अपने कारोबार, अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़ के चले आए। तो याद रखें कि पाकिस्तान, एक तो ये कि पाकिस्तान कैसे बना, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कितने लोग कत्ल हुए, कितने जलाए गए, कितनों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, और किन किन हालात में आए। तो आपको हम ये कह रहे हैं, ये पावर ऑफ एन आइडिया, और यानी नहत्ते लोग, दिलों में एक मज़बूत ख़्याल और सोच, और कायद आज़म का जो एक कैरेक्टर था, उनका किरदार था। तो विज़न और किरदार का शख्स कहाँ आगे लेके चले। तो दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि पीटीआई के लोगों को कल हम ये कहना चाहते हैं कि जब हालात इतने मुश्किल हैं पीटीआई के लिए, और आप पर बड़ा ज़ोर है, बड़ा यानी कि एक इस पे कंट्रोल है,
اور ساتھ ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں ہر طرح کی، لوگوں کے گھروں پہ چھاپا، یہ وہ سب پکڑ دھکڑ اور بند کیا ہوا اندر. یہ ختیجہ شاہ ہیں، بار بار ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، 80 دن ہو گئے ان کو، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، ان کو ابھی تک نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو قانون جو ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ معاملات کسی طرف سیٹل ہوں. بٹ اینی وے، تو ان حالات میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو نکلے باہر، اور اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا اور شہروں کی جو ویڈیوز آئے ہیں، کچھ گپ ہوں گی لیکن سچ بھی ہیں بہت، کہ لوگ نکلے اس ڈر خوف سے کو پیچھے ہٹا کر کے وہ نکلے باہر. ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ نکلیں، بلونز کو لے کے سیلیبریٹ کریں، ملین بلونز، ملین تو معلوم نہیں لیکن نکلے، وہ ڈر جو تھا وہ ختم کر کے نکلے اور اچھی چیز کے لیے نکلے. پاکستان کا جھنڈا لیے نکلے، میجورٹی کے پاس پاکستان کا جھنڈا تھا، بیلونز تھے اور پی ٹی آئی کا بھی جھنڈا تھا، نعرے وہ پاکستان کے مارے تھے. تو ویل ڈن کہ آپ لوگ نکلے. معاشرے اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اور جہاں اب دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ جو گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے، اتنے غصے میں ہیں آپ سوشل میڈیا پہ کہ حد ہی نہیں ہے. تو تہذیب کے دائرے میں رہ کے ڈس ایگری کریں ضرور. اتنی سی بات پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ہے. اور جنرل عاصم منیر کے لیے بات یہ کہ جو بھی کچھ ہم کہیں الٹیمیٹلی بہت سی ڈیسیژنز، اب ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر بہت سی چیزوں پر ڈیسیژن لیتے ہیں. تو جنرل عاصم منیر سے ہم یہ اتنا کہیں گے کہ کہنے کو تو اب ظاہر ہے ڈیسیژن وہ لیتے ہیں، کورٹس ہیں، کورٹس کہاں تک آگے بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ سے ہماری بڑی امید ہے. اور امید ہماری کس چیز پہ ہے؟ امید ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارا گھر ہے، جو ہماری جان ہے، جو تا قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے، کہ اس میں عدل اور انصاف ہو، اس میں ایک حکمت سے چلیں، جو حکمت ہمارے آئین میں ہے. اس کی ہمیں توقع اور ہے سپریم کورٹ سے اور کورٹس جو ہیں پاکستان کے. تو ایک طرف تو وہ بات چل رہی ہے، لیکن جس طرح جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سیاستدان وغیرہ کچھ زیادہ اس میں بول نہیں رہے. ابھی کیئر ٹیکر بھی جو آئے ہیں، پرائم منسٹر، بہت کلیئر ہے کہ یہ کہاں سے نام آئے. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، آج کے دن ہمارا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے، وہ دن جو کہ پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جنرل عاصم منیر کو کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھنے دیں اور جلدی بڑھنے دیں. اور پاکستان، ابھی ہم نے جو بیان کیا، پاکستان جو بنا تھا آئیڈیا کے زور سے بنا تھا. تو آئیڈیا اور قائد اعظم کا کردار تو کون ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بلنڈرز کمٹ کیے، جو انہوں نے آئین توڑا، کیا کیا، اس میں جو جنرل عاصم منیر کے جو پری ڈیسیسرز ہیں ان کا بڑا رول ہے کہ ان کو اس نہج پر لے آئے، اس طرح ان کو انیبل کیا گیا. عمران خان صاحب نے کیا کیا باتیں کہیں، کیا کیا چیزیں کہیں، کیا کیا الٹی پلٹی یعنی کہ تدبیریں کی. اور اسی طریقے سے جو گزری ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کم نہیں کیا. تو یہ موقع ہے کہ سوچیں اس پہ کہ آئیڈیا جو ہے وہ کنسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے، فطور بھی پیدا کرتا ہے، لیکن دا پاور آف دی آئیڈیا ہر اور چیز کو وہ کمزور کر دیتا ہے، ہر چیز سے جیت جاتا ہے. تو بات ہے کہ قانون اور آئین کے دائرۂ کار میں اس بات کو بڑھنے دیں، چاہے مئی 9 ہے، چاہے اور معاملات ہیں، اور قانون اور آئین کے دائرۂ کار میں بڑھتے ہوئے دکھائی بھی دے. یہ ملک بڑا عظیم ہے، یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں کہ یہ ملک کی زیادہ انرجی اسی طرف چلی جائے کہ اب یہ ہمیں پسند نہیں. کل گزرے ہوئے دن بھٹو نہیں پسند تھا، اس سے پھر بعد میں نواز شریف نہیں پسند تھا، اب عمران خان نہیں پسند. ایسے نہیں ہونا نہیں چاہیے. اب طاقت جس کے پاس ہے جو وہ کرے، وہ تو اس کے بارے میں ہم بول ہی سکتے ہیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، اینڈ لیٹ اٹ بی سین دیٹ اٹ از ود ان دا
context of law and the constitution, and let the May 9th issue be dealt in that way. Or we should stop hounding politicians. جو گزری ہوئی اسٹیبلشمنٹ نے کیا, جو عمران خان نے جس کو سپورٹ بھی کیا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان نے بھی اپنے اوپوننٹس کو رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوا, خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا, یہ سب جو باتیں تھیں وہ غلط تھیں, وہ بہت غلط تھی. آج بھی آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں, لیکن ایسے نہ بڑھیں کہ یہ ہاؤنڈنگ ہو, ملک پھر سے ڈیوائیڈ ہو, پھر لڑائی جھگڑے ہوں. یہ بڑا اہم ہے, اور ریاست کا رول اور آرمی کا رول ایسا ہے اور ایسی اس کی اہمیت ہے کہ پیپل شوڈ لو دی آرمی, پیپل شوڈ سپورٹ دی آرمی. ایسے نہیں ہے کہ ڈیوائیڈ بڑھتا جائے. ہم آپ کو, ہماری ذمہ داری ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کریں. سپورٹ بھی انٹیکٹ ہے عمران خان کی, اور فوج کے حوالے سے ناراضگیاں بھی ہیں, اس کو ختم کریں. اینڈ یو کین ڈو اٹ جنرل عاصم منیر. آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھنے دیں. اور ہماری طرف سے اتنا ہی, اور جو آج کا دن ہے وہ سب آپ لوگ خوشی سے گزاریں, اور اسی طرح گزاریں, اسی خوشی کے ساتھ, اسی تشکر کے ساتھ اللہ کے سامنے شکر کریں اللہ کا کہ ہمیں ایک وی گاٹ اے ہوم لینڈ ان دیز ٹربولنٹ ٹائمز, جہاں کے کتنے ظلم ہو رہے ہیں آپ دیکھیں مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بھی. وہاں ہم اپنے ملک میں امن چین سے رہیں, ایک یونٹی کے ساتھ رہیں, آئین قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے رہیں, سب اپنا رول وہ ادا کریں جو کہ آئین کہتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.